مسجد الاقصی، مسجد الاقصی کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس ترین مسجد ہے، اور تیسری مسلمانوں کے لیے تیسری مقدس ترین جگہ ہے۔ پہلا مکہ مدینہ، اور تیسری مقدس ترین جگہ مسلمانوں کی جو ہے وہ ہے مسجد الاقصی، اور مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ اور یہیں سے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا تو وہ اپنے گھر سے مسجد اقصی تک پہلے آئے براق پر، تمام انبیاء کو یہاں پہ ان کی امامت کی، اور پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی معتبر، ایک بہت ہی اہمیت مسلمانوں کے لیے رکھتی ہے، اور یہ ایک تاریخی مسجد ہے مسلمانوں کی، مذہبی لحاظ سے مسلمانوں کی تاریخی مسجد ہے۔ لیکن یہود کا ماننا ہے کہ یروشلم پر مسلمانوں کے قبضے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی، یہاں پر پہلے ہیکل سلیمانی تھا۔ لیکن اگر تاریخ آپ دیکھیں، اسلام کی تاریخ آپ دیکھیں تو اس میں جب معراج کے واقعے میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہ آپ تاریخ اگر پڑھیں تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1012 سال قبل از مسیح یہ تعمیر کروایا تھا، ایز پر ہسٹری، ایز پر تاریخ میں جو لکھا ہے، اور جنوں کی مدد سے یہ تعمیر کروایا گیا تھا، یہ تعمیر کروائی گئی تھی یہ مسجد 1012 سال پہلے قبل از مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ عیسوی سال شروع ہوئے۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے 571 سال بعد، اور یہ قبل از مسیح 1012 سال پہلے تعمیر کروایا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا جنوں کی مدد سے۔ اب اگر اس کی اہمیت دیکھیں تو یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تینوں مذاہب کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک تصویر دکھا دوں، اس میں جو آپ کو جو یلو گنبد نظر آ رہا ہے، اصل میں یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ حرم قدس کے نام سے اسے جانا جاتا ہے، یہ حرم قدس ہے۔ اور اس کے شمال میں آپ لوگوں کو جو ایک چھوٹی سی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ مسجد الاقصی ہے، یہ مسجد اقصی ہے۔ اب مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ اب بات رہی ایز پر یہود کے موقف کی کہ یہاں پہلے ہیکل سلیمانی تھا، جو کہ یہ قرآن سے بھی واضح ہے، معراج کے واقعے سے بھی واضح ہے کہ یہ بہت پہلے سے بنا ہے۔ اب ہیکل کا مطلب ہے محل، دربار، رہائش گاہ۔ اب اگر آپ نے غالب کو پڑھا تو غالب نے اپنے گمان، اس نے اپنے ایک گمان میں، اس نے اپنے گمان غالب جسے کہتے ہیں، کہ شاید یہی مسجد الاقصی حضرت سلیمان علیہ السلام کی رہائش گاہ بھی ہو، اور یہیں پہ وہ اپنا دربار بھی لگاتے ہوں، تو پھر اسے اگر ہیکل سلیمانی کہیں تو غلط نہیں ہوگا، یہ غالب کا گمان ہے۔ ہیکل کا مطلب ہے رہائش گاہ، رہنے کی جگہ، محل۔ لیکن یہود کے موقف کے مطابق یہ ہیکل سلیمانی توڑ کر مسلمانوں کے یروشلم پر قبضے کے بعد یہاں پہ یہ مسجد تعمیر کرائی گئی تھی، لیکن نہیں، یہ مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1012 سال قبل المسیح تعمیر کرائی تھی۔ اب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اگر بات کریں تو وہ صحابہ پیغمبروں میں سب سے امیر، سب سے بڑی بادشاہت والے پیغمبر تھے، جو کہ پلک جھپکنے میں ایک ہی جن کی مدد سے ملکہ بلقیس کا جو محل تھا، تخت تھا، وہ اپنے پاس لے آئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے شاید محل بنایا، کیونکہ یہ غالب کا ایک گمان ہے، صرف اس کا گمان ہے، وہ اس نے یقین سے نہیں کہا کہ شاید، کیونکہ ہیکل کا اگر آپ دیکھیں تو ہیکل کا مطلب ہے محل، دربار، حویلی، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہ اور مسجد اقصی میں تقریباً 5000 لوگ بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو 5000 لوگ اور 1000 باہر صحن میں بھی آ سکتے ہیں۔ تقریباً
اب کم و بیش اگر ہم دیکھیں تو 6 سے 7 ہزار لوگ بیک وقت مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی بہت انفارمیشن تھی مسجد اقصیٰ کے بارے میں، جو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ کیوں اہمیت کی حامل ہے، کب تعمیر کی گئی، کیسے تعمیر کی گئی، اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ کچھ معلومات تھی جو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے، معلومات آپ لوگوں کو پسند آئے ہیں، تو لازمی شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں۔